السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار جس کا نام جریج تھا، اس نے عبادت کے لیے ایک عبادت خانہ تعمیر کیا ہوا تھا۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں نے آ کر اس کو آواز دی، کہا، اے جریج، مجھ سے کلام کرو۔ مگر جریج نماز پڑھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اے اللہ، ایک طرف میری نماز اور دوسری طرف میری ماں ہے، اب میں کیا کروں؟ نماز پڑھتا رہوں یا والدہ کی سنوں؟ پھر وہ نماز ہی میں مصروف رہا۔ والدہ نے جب دیکھا کہ جریج نماز میں لگا ہے، میری طرف توجہ نہیں دے رہا ہے، تو وہ چلی گئی۔ جب دوسرا دن ہوا تو پھر آئی، اتفاق سے وہی معاملہ پیش آیا تو وہ لوٹ گئی۔ تیسرے دن وہ آئی تو اب بھی جریج کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اس نے آواز دے کر بلایا مگر جریج متوجہ نہ ہوا اور ناراض ہو کر چلی گئی اور غصہ ہو کر بد دعا دی کہ اے جریج، تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لو۔ اس کی یہ بد دعا قبول ہو گئی۔ اس کی تعمیر یوں ہوئی کہ ایک دن جریج عبادت میں مصروف تھا کہ ان کی قوم میں سے ایک بری عورت ان کے پاس آئی اور اپنے ساتھ بدکاری کروانے کا جریج سے کہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ عورت چلی گئی اور ایک چرواہے سے جا کر اپنی خواہش کی تکمیل کروا لی، جس سے وہ حاملہ ہو گئی، اور پھر جب اس نے بچہ جنا تو قوم نے پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ اس بدکار عورت نے سارا کا سارا الزام جریج پر لگا دیا۔ لوگوں نے غصے میں آ کر اس عبادت گزار کو بہت مارا اور اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ جریج نے پوچھا، بھائیو، کیا بات ہے؟ تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم نے اس عورت کے ساتھ بدفعلی کی ہے اور اس نے بچہ جنا ہے۔ جریج نے کہا، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ بچہ لایا گیا۔ جریج نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، پھر اس نے بچے کے پیٹ کو ہاتھ سے ٹھوکا اور پوچھا، یا غلام، من ابو کا؟ اے بچہ، تیرا باپ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کو قوت گویائی بخشی۔ وہ بولا، ابی فلان الراعی، میرا باپ فلاں بکریوں کا چرواہا ہے۔ جریج کی یہ کرامت دیکھ کر لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور جریج سے معافی مانگی۔ پھر لوگوں نے کہا، اے جریج، اب بتاؤ، تمہارا معبد خانہ سونے کا یا چاندی کا بنا دیں؟ اس نے کہا، نہیں، بس مٹی کا ہی بنا دو۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور ان کی بد دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر والدین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا کہیں تو پھر ان کی نافرمانی جائز ہے۔